اور ملٹیپل پینشنز کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں وفاقی پینشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے سالانہ اخراجات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پینشن اخراجات انسسٹینیبل ہو چکے ہیں اور اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 9 جون کو جو نمبر پینشن کے پیش کیے تھے اور اس کو جو مزید اس پہ فائن ٹیوننگ کی گئی اور مزید آخری پینی تک کیلکولیٹ کیا گیا، تو اب وہ رقم کیا ہوگی میں ابھی وہ ریلیونٹ پورشن پہ آگے آپ کو عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ اصلاحات جتنی جلدی ہو سکے یہ نافذ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وفاقی ملازمین کے لیے حکومت پاکستان کو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کی اسکیم کو لاگو کرنا پڑے گا۔ اس سلسلہ میں بجٹ مالی سال 2023-24 میں پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے رولز اینڈ پروسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہائی پروفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں، وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن وصول کرتے ہیں۔ وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا، مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو 3 پینشن بھی لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ آفیسر، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر جو ہوں گے وہ 17 گریڈ اینڈ ابو، یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم، صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشنز کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ان کی ثوابدید ہوگی کہ جو 2-3 اداروں میں ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بن رہی ہے، کون سی ہائیسٹ پینشن ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ لیکن یہ فیئر نہیں ہے اس غریب قوم پہ، اس ملک پہ، کہ ایک جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک محکمے سے نکلیں، وہاں کی پینشن سب سہولیت لیں، اس کے بعد ایک اور جا کے دفتر میں بیٹھ جائیں اس کی سہولیت لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہے۔ میں نام لیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ماضی میں ایز فائنانس منسٹر لوگ آتے رہے ہیں کہ جی ہماری پینشن فلاں ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، یہ فلاں دوسری جو اس کو ٹھیک کر دیں۔ بھئی ایک آپ پینشن لیں جو سب سے زیادہ ہے۔ اب ملک میرا خیال ہے کہ بڑی فیئر چیز ہے، اس کو فوری طور پہ لاگو کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر۔ دوسری، پینشن کی کمپیوٹیشن کے وقت ایڈ ہاک پینشن الاؤنس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے، یہ ایک دوسرا ریفارم ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ تیسرا ریفارم جو کیا جائے گا، ایک پینشنر اور اس کے اسپاؤس کی وفات کے بعد، یعنی پینشنر بھی خدا نخواستہ فوت ہو گئے، ان کے اسپاؤس بھی فوت ہو گئے، اس کے بعد جو ڈیپینڈنٹس ہیں اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس پینشن کو جاری رکھنے کی۔ اس پیریڈ کو 10 سال تک لمٹ کیا جا رہا ہے کہ اسپاؤس، پینشنر خود، ان کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ 10 سال تک ڈیپینڈنٹس کو دی جائے گی۔ چوتھا ریفارم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ری امپلائمنٹ کی صورت میں کہ پینشن میری ہوئی، میں کل کہیں اور جاب پہ چلا گیا، تو وہ پھر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کو آپٹ کر لیں، پینشن لے لیں، یا بھی اگر سیلری تو نارملی زیادہ ہوتی ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ہم پینشن چھوڑ کے۔ تو یہ آفیسرز کے لیے ساری اسکیم کہ 17 اینڈ ابو، شاید آگے باقیوں کی بھی باری آئے اگر کوئی آنے والے وقتوں میں۔ یہ ریفارم ہے، یہ بہت پینڈنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریفارم کو اب جاری کر دیا جائے۔ اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ریفارم ماضی میں بھی کر کے میں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں۔ 97-99 میں نے 3000 سی سی جو بڑی گاڑیاں VVIPs کو ملتی تھیں، اور کامرس منسٹر اس کا، یہ بیٹھے ہوئے کامرس منسٹر، اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوڈ 1.2 کلوز ہوتی تھی، وہ آپ ان کو جناب ڈیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے۔ یہ گورنرز، یہ پریزیڈنٹس، یہ پرائم منسٹرز، یہ ان سب کو یہ لسٹ تھی، اور وہ کامرس منسٹری ان کو دیتی تھی، آپ 3000 سی سی گاڑیاں فری منگوا لیں۔ اور اس ملک میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدوں پہ آئے مختلف میں اور گاڑیاں لی۔ میں مزید آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں منگوائیں اور بیچی، اور کروڑوں روپے کی جو ڈیوٹی بچائی وہ جیب میں ڈال لی۔ تو میں نے اس کو الحمدللہ
97 कॉमर्स मिनिस्टर बना, बीच में फाइनेंस मिनिस्टर नवंबर 98 में बना, आखिरी दिन तक मैंने एक लाइसेंस नहीं इशू किया, वो जो ड्यूटी फ्री का लाइसेंस होता था। और मैंने दर्जनों लोगों को अपना दुश्मन बनाया, मुझे कोई उसमें यानी अफसोस नहीं है, क्योंकि मुल्क के लिए ये जो एग्जाम्पल है ये टॉप से शुरू होती है। हम गरीब आदमी को तो पकड़ लेते हैं, उससे तो हम तो हर चीज कहते हैं, टैक्स भी पूरा करो, ये भी दो वो भी दो, हमें वो नहीं हिम्मत होती कि हम 70 से ऊपर वालों को यार एक पेंशन ले लो, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, ये 3000 सीजी के भाईजान अगर आपने बाद में बेचनी है तो मुनाफा तो फिर भी हो जाएगा। तो जनाब मैं इस पर बिलीव करता हूं। इसी तरह अगर चौथा जो मैंने रिफॉर्मर्स किया है वो पेंशन लेंगे या सैलरी लेंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे अगर वो काम छोड़ के नया शुरू करना चाहते हैं, वो जब वहां से रिटायर होंगे फिर अपना फैसला कर लें कि कौन सी पेंशन उन्हें लेनी है। तो ये जनाब स्पीकर, मैं ये जो सारा मैं अर्ज कर रहा हूं ये बिल्कुल प्योर नेशनल इंटरेस्ट में है। मेरी जाती जेब से तो नहीं ऐसी चीजें जानी है या किसी, लेकिन मैं समझता हूं कि मिल के हमने करना है मुल्क को सीधा, तो इस तरह के मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और करने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ उसकी कीमत अदा करनी पड़े। जनाब स्पीकर, पिछले चंद माह से पूरी कौम के सामने एक बड़ा सवाल ये रहा है कि आया IMF का 9th रिव्यू कामयाबी से होगा या नहीं। ये बाहर जाए तो पूछ रहे होते हैं, तो किसी प्रोग्राम में चले जाए, पहला सवाल है IMF का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अपने भाई बहनों को एतमाद में लेना चाहता हूं। बावजूद के हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल कंप्लायंस बशमूल पर एक्शन के अप्रैल 2023 के शुरू में मुकम्मल तमाम काम कर लिया, लेकिन एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की वजह से हमारा केस IMF की बोर्ड के सामने अभी तक रखा नहीं जा सका। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में इसी हफ्ते क्लाइमेट फाइनेंस समिट के दौरान MD IMF से 2 दफा मुलाकात हुई और यह फैसला किया गया कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए। इस हवाले से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं, क्योंकि वहां 5:30 तो वाशिंगटन रफली खुलता है, तो हम पिछले 3 रातों में सारी रात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होते हैं जी, सुबह फजर पढ़ के घर जाते हैं, आपको पता है मेरी आपसे 1-2 बात हुई। तो ये हमने भी बड़े खुलूस नीयत के साथ ये हमने कोशिश की है और ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके। इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं बहुत विश लिस्ट का नंबर नहीं, ऐसे परेशान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी।